اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 78 ہے، جس کا نام ہے شہداء احد کی تدفین۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سخت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے، نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح پرواز ہو گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے، یہ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا، ناک کان کاٹ ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی نعش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔
اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی بولے ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی اے اللہ کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے، تو میں کہوں گا تیری اور تیرے رسول کے طاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی، ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا، اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس بار ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا، جو نہیں ہاتھ رکھا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کافی مدت کے بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، بالکل تر و تازہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح زخم پر تھا، کسی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے، اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں دال لگ گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.